حضور ہاں جی، میرا سوال یہ ہے کہ پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ نے جو تعاون البر والتقوی والا مضمون بیان فرمایا، اس ضمن میں سوال یہ ہے کہ جو سربراہ ہوتے ہیں، مثلا مسلمانوں کے جو سربراہ ہیں، وہ نیکی کے نام پر لوگوں کو بلاتے ہیں، حالانکہ اصل میں وہ فساد ہوتا ہے. تو آگے جو شدید العقاب والا ہے، تو کیا وہ خدا کی گرفت صرف ان لیڈروں پر آئے گی، یا جو نیکی سمجھ کر رہے تھے حالانکہ ان کو اصل علم نہیں تھا؟ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ جو غلط راستے پہ بلاتا ہے اس کو بھی عذاب ملے گا، جو غلط راستے پر بلانے والے کے پیچھے چلتا ہے اس کو بھی عذاب ملے گا. اور وہ قیامت کے دن لوگ کہیں گے کہ یہ ہے وہ بدبخت لوگ بڑے بڑے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، تو ان کو دگنا عذاب دے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر ایک کو دگنا ہی محسوس ہوگا، تم جو ان کے پیچھے چلے تھے تم بھی ذمہ دار ہو. ٹھیک ہے، اگر یہ ان کو دست و بازو عوام الناس میں جاہل ایسے نہ ملیں جو ظلم پر آمادہ ہوتے ہیں نیکی کے نام پر، تو کیسے ان کے کاروبار چل سکتے ہیں؟ ان کا فساد پھیل ہی نہیں سکتا. فساد کی کال دینے والا ذمہ دار ہے، لیکن اس کے جواب دینے والا حام ہے، وہ بہت حد تک ذمہ دار ہے. عملاً وہی ان کے بد خیالات کو حقیقت میں تبدیل کر دیتا ہے. اور جہاں تک یہ عذر ہے کہ مولویوں نے کہا ہے یہ قابل قبول ہو ہی نہیں سکتا، یا پنڈتوں نے کہا، جو بھی نام رکھ دیں اس کا، اس لیے کہ جو فساد ہے اپنی ذات میں انسانی فطرت اس کے خلاف گواہ ہوتی ہے. ان کو پتہ ہے کہ ظلم ہے، بس اس لیے وہ ضرور پکڑے جائیں گے. ان کا یہ عذر کہ ہمیں ہمارے مذہبی رہنماؤں نے گمراہ کر دیا قابل قبول نہیں ہے. ظہور مہدی آخر زمان